بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ پی ٹی آئی کے پچھلے جلسے کا ابھی شور ختم نہیں ہوا تھا تو نئے جلسے کی چاپ سنائی دینے لگی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک شہری نے پٹیشن دائر کی ہے کہ پی ٹی آئی کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے این او سی لے اس جلسے کے حوالے سے، اور اگر ہو سکے تو اس جلسے کو منسوخ بھی کیا جائے اس تناظر میں کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی اس سے پہلے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر عدالتوں سے ریلیف لیتی رہی ہے۔ آج اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور موضوعات بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ناز بلوچ صاحبہ اور ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب۔ اس کے علاوہ میاں وحید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، آپ ہمیں تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے کہ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ آپ نے سارا دن ہائی کورٹ کے اندر گزارا ہے اور آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ آپ لوگوں کو این او سی ملنے جا رہا ہے، نہیں ملنے جا رہا ہے۔ اس وقت جو ریسنٹ صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیاک نعبد و الیاک نستعین۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ آج ڈفرینٹ پٹیشنز تھیں۔ بیسکلی یہ 21 جولائی سے ہی چلی آ رہی ہے چیز کہ ہائی کورٹ میں لاہور کے لیے جلسہ کے لیے ریٹس ہوتی ہیں، اور کبھی بھیج دیا جاتا ہے کہ ڈی سی او سے آپ پرمیشن لیں، تو ڈی سی او کے آفس میں جب جایا جاتا ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ یہاں پہ فرسٹ جو ریٹ تھی وہ 21 جولائی کو ہوئی تھی، محمد اکمل خان باری ہیں انہوں نے کی، تو ان کو بھی پرمیشن نہ ملی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس طرح سے اسلام آباد میں جلسہ ہوا، جس حالات میں کنفیوز تھا، این او سی ملا تھا اور اس میں ایک ٹائم فریم فکس کر دیا گیا تھا کہ آپ اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنا جلسہ سٹارٹ کرتے ہوئے ختم کریں گے۔ وہ ساری سٹوری جس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے ہرڈلز، بیریئرز لوگوں کو آنے میں، وہاں پہنچنے میں ٹائم ہوا، تو اس کے بعد جیسے 8 کے بعد 9 سپتمبر کو ہوا پارلیمنٹ پہ حملہ، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، اور آج بھی عالیہ حمزہ صاحب آئی ہوئی تھیں، وہ بھی پٹیشنر ہیں اسی جلسے کی، اور پہلے تو ان کی رٹ نہیں فکس ہو رہی تھی، اس کے لیے پھر اسپیشل چیف جسٹس صاحبہ کے پاس جانے کے بعد کل کی ان کے لیے جو رٹ ہے وہ فکس ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کورٹ کے حالات تھے اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے۔ ٹھیک ہے میاں وحید صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو پچھلا جلسہ تھا اس کے اندر کافی ہنگامہ خیزی رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کے جتنے بھی قوانین تھے ان کو وائلیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ بیہائنڈ دا بار ہم نے دیکھی، اور پھر ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلسہ اس حوالے سے بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی تھوڑی ڈسپلن رہے گی، وقت کی پابندی کرے گی، جن راستوں کے اوپر چلنے کی ان کو اجازت ہوگی انہی کے اوپر چلے گی، اور جتنے بھی لا اینڈ آرڈرز کے ایشوز ہیں، معاملات ہیں، قوانین ہیں، ان کو فالو کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان صاحب، میں سب سے پہلے تو میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کروں کہ یہ جو ٹائمنگ والا سین ہے نا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ چاہے ہم اتحادی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو جو ہے نا، جب جلسے کی اجازت مل جائے تو انہیں پورا ٹائم ملنا چاہیے۔ یہ سیاسی جلسے جو ہے نا، ان کی کبھی بھی اس طرح سے ٹائمنگ والا معاملہ نہیں ہوتا، نہ ہم نے آج تک دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جلسے کے حوالے سے کہ وہ کر پائیں گے یا کس طرح کا ہوگا، وہ تو انہوں نے پچھلے جلسے میں خود ہی جو ہے نا اپنا اس جلسے کو نہ کرنے کا انڈیا جو ہے نا وہ دے دیا تھا، جو وہاں پہ زبان بولی گئی، جس طرح کا انہوں نے رویہ رکھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو بڑی مشکل سے ایک آپ جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ آپ کی تعداد بھی بہتر ہو گئی، آپ نے جلسہ بہت اچھی وہاں پہ گیدرنگ آپ کی ہو گئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا پروگرام دیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس کل کرنے کو کیا ہے، اپنا جو ایجنڈا ہے اس پہ بات کریں۔ آپ صرف ایک ہی بات جو ہے نا وہ مخالفت برائے مخالفت اور گالی گلوچ اور جس طرح کی زبان گنڈا پور نے استعمال کی ہے، وہ تو اس کی مذمت، اور میرا خیال ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی مذمت ہی نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے اس نے جو الفاظ کہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں پہ بھی بہتر ہیں۔ وہ ایک خاص طور پہ پنجابی اور جو پٹھان وہ کلچر ہے اس پہ جو اس نے بات کی ہے، وہ ایک آپس میں یہ دراڑیں جو ہیں اس وقت ملک کے حالات جس طرح کے ہیں، اور جو اگر کسی نے ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ریٹ کر دی ہے کہ ان کو جو ہے نا روکا جائے، تو یہ دہشت گردی والے جو ہم پہلے ہی پورا پاکستان ہم پریشان ہیں اس میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ
یہ جو ہے نا وہ جلسے میں اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ اس کو جو بندہ لیڈ کر رہا ہے وہ تو گنڈا پور صاحب ہی ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی کم از کم زبان پہ کنٹرول رکھیں صحیح طریقے سے، جو ایک اپنا پروگرام دیں، جو اصل میں یہاں پہ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی پارٹی بھی اپنا پروگرام دینے کی بجائے، عوام کے لیے بات کرنے کی بجائے، باقی تو ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن کہیں پہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، عوام کی بات کریں۔ صحیح۔ ایوبی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے جس میں سی ٹی ڈی نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، 2 دہشت گرد جو ہیں فرار ہو گئے ہیں اور ان کے قبضے سے بھاری یعنی ایمونیشن برآمد ہوا ہے، اور وہ پلاننگ کر رہے تھے لاہور کے اندر اسی طرح کی ایک ایکٹیویٹی کو لانچ کرنے کے لیے۔ تو سیکیورٹی ایشوز تو ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں بھی اس بات کو یعنی مد نظر رکھا گیا ہے کہ لاہور کے اندر سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ تو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کو اس جلسے کی اجازت مل پائے گی، خاص طور پہ اس طرح کے حالات کے اندر کہ جب کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، جو پہلے والا جلسہ تھا اس کے جو اثرات اور اس کے بعد یعنی جتنی بھی صورتحال ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ابھی اس کے کچھ معاملات حل نہیں ہو رہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح پہلے میاں صاحب نے ذکر کیا، سیاست جو ہے یہ ڈسپلن کا نام نہیں ہے، یہ تو گہما گہمی ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے خیالات، اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، تو اگر اس پہ بندش ہوگی تو وہ کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ نہیں، اگر بندش نہیں ہوگی تو کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر نو میں ہی ہوگا۔ جی اب میں عرض کرتا ہوں کہ عام طور پہ جب سیاسیات کے مضمون میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کو اپنے چلنے کے اندر اگر دشواریاں ہیں، اس کے چلنے میں اگر خامیاں ہیں تو اس کا حل کیا ہے، تو ماہرین سیاسیات کہتے ہیں کہ جمہوریت کے مسائل کا حل جمہوریت کا تسلسل ہے۔ تو اگر ہم اس جمہوری عمل کا تسلسل مینٹین کر پائیں گے تو اس کی خامیاں وقت کے ساتھ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ دلوں میں رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہیں ہوں گے۔ تو وہ کوئی مشاورت تو ہے نہیں ہے، دوریاں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، رنجشیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتوں کو ان کے جذبات اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے عوام کو انگیج کرنے میں رکاوٹ ڈالنے سے سیاست کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے ناز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ این او سی مل پائے گا؟ اور دن تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جلسے کے انعقاد میں، تو آپ لوگوں کی تیاریاں کیسی ہیں؟ ممکنہ طور پہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے لاہور والے جلسے کا؟ دیکھیں جی، جیسے کہ ایوبی صاحب نے کہا اور میاں وحید صاحب نے کہا اور قانون بھی ہمارا یہی ہے کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، فریڈم آف پروٹیسٹ اینڈ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیاست اور جمہور اور جمہوریت کا حسن ہی اسی میں ہے کہ تمام پارٹیز، یہاں پہ میں ایک بات اور کرتی ہوں، جہاں ایکویٹی نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، کسی پارٹی کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کوئی ہیں اور دوسری پارٹی اسپیشلی پی ٹی آئی کو طلب کرنے کے لیے، اس کو بیک ٹو پویلین کرنے کے لیے جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ آتا ہے دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو این او سی دیتے ہیں تو یہ کون سا، کیا میریٹ ہوٹل کا وہ جلسہ تھا، کیا وہ پی ٹی آئی کا پی ٹی وی کا خبر نامہ ہے جس نے ٹائم پہ ہونا ہے، کیا وہ ایمریٹ ایئر لائن کی فلائٹ ہے جس نے اپنے ٹائم سے 1 منٹ بھی اسکپ نہیں ہونا پیسنجر نے؟ نو، دس از دا ناٹ پراپر وے۔ آپ نے ملک میں اور اسپیشلی پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر وہاں پہ آپ پی ٹی آئی ہوئے یا کوئی اور بھی پارٹی ہو، آپ اس کو ایکول بیسس پہ، ایک ملک 2 دستور نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ آپ لوگوں کو اس لیے ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، آئی مین پی ٹی آئی کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ میں یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایز پر امن پارٹی رہی ہے، کبھی کسی قسم کی ایجیٹیشن میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو مارا ہو۔ جب پی ٹی آئی کا جلسہ قریب آ جاتا ہے یا نقص امن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ چیز جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول رائٹس ہیں اور ہمارے ملک کا دستور بھی یہی کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف آپ یہ سمجھیں کہ پھر پاکستان میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائیں گے اور اس ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو ون مین شو کریں گے۔ نو، دس از ناٹ دا پراپر وے۔ یہ پاکستان ہے، یہ بالکل ملک صحیح۔ پورے جی ٹھیک ہے 24 ناز صاحبہ، کا ہے، آپ کا پوائنٹ آ کسی گیا۔ ایک کا نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیڈر کا رول کتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ٹرین کرے
اور ان کو ڈسپلن رکھے. ہمارے یہاں کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں, جس طرح سے جماعت اسلامی ہے, ان کے ورکرز دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں, اور جس طرح سے ان کو اوپر سے انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ وہ ملک کے جو بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں. ابھی حالیہ جو دھرنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں کے خلاف, تو اس میں ان کے جتنے بھی ورکرز تھے وہ ڈسپلن رہے. جو حدود و قیود حکومت نے مقرر کی وہ اس سے باہر نہیں گئے. تو اگر یعنی آپ نے اپنے جو پہلا آپ کا پوائنٹ تھا اس کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے اس کو کنڈیم ہی نہیں کیا اس جلسے کے اندر, جتنے بھی اس کی لیڈرشپ نے زبان استعمال کی یا باقی جس طرح سے اداروں کے سربراہان کو ایڈریس کیا, تو ووٹرز یا ورکرز اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ چونکہ ہمارا لیڈر اس کو کنڈیم نہیں کر رہا تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے؟ میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد آپ کسی کو لیڈر یا رہبر, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ابھی تک کوئی بندہ ملا ایسا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن یہاں ہوئے ہیں, ایک طے ہے کہ جی اتنی زیادہ پیسے جو ہے نا, ایک خاص رقم وہاں پہ مخصوص ہے اس کے لیے کہ اس سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. لیکن جس ملک کے اندر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوں اور لیڈر کو بھی پتہ ہو, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر کیسے یہ اتنے بڑے, ہر پارٹی ایک گھر یا ایک خاندان یا ایک بندے کے پیچھے گھوم رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پارٹیاں ہی نہیں, اس کے اندر جمہوریت ہی نہیں ہے, تنظیم ہی نہیں ہے. کیونکہ تنظیم ہوگی تو یہ جو بت پرستی والا معاملہ ہے, یہ جو شخصیت پرستی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. ان کی اپنی جو ہے نا وہ ساری سیاست جاتی رہے گی. آپ جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی ہے, تو جماعت میں دیکھیں کہ مولانا صاحب کے بعد, مولانا مودودی صاحب کے بعد آج تک کوئی اتنی بڑی شخصیت جو ہے نا وہ نہیں, سبھی وہاں پہ ایکول معاملہ ہے اور وہ تنظیم چل رہی ہوتی, وہاں پہ فیصلہ تنظیم کرتی, وہاں پہ شورا فیصلہ کرتی. یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کسی بھی پارٹی سے لے لیں, وہ چاہے سب پہ بھاری ہے, وہ چاہے آپ یہاں پہ سیاست کے امام کی بات کر لیں, یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ مرشد کی بات کر لیں, آپ جن کی بھی بات کریں گے وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم تنظیم کو, اور آج میڈم سن رہی ہیں ان کی پارٹی اگر تنظیم ہوتی تو ان کو آج اتنی مشکلات نہ ہوتی, آج ان کو احتجاج کرنے بھی مشکلات نہ ہوتی, آج ان کے بانی جو ہے نا وہ آج جیل کے اندر نہ ہوتے اب تک, اگر تنظیم موجود ہوتی. کیونکہ تنظیم نہیں ہے, آج بھی ہر فیصلہ ایک بندہ فرد واحد کرتا ہے, ٹکٹ تک بھی وہ فیصلہ کرتا ہے. یار یہ کیا کرتے ہیں آپ, یہ فیصلے ان کے, اگر یہ فرد واحد فیصلہ نہ کرتا ہوتا تو نہ بزدار ہوتا, نہ محمود خان ہوتا, اس طرح کے فیصلے. جی ٹھیک ہے, یہ سب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے ریزیوم کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے 22 ستمبر کے ممکنہ جلسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب, میاں وحید احمد صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ. ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کتنا اہم ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ اس جلسے کو اگر انہیں اجازت مل جاتی ہے کہ اسے سکسیسفل کرے, اسے کامیاب بنائے؟ پچھلا جو جلسہ تھا اس کے اندر ان کے جو ریٹورک سامنے آیا یا اس کا جو ایجنڈا سامنے آیا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو آپ 15 دن کے اندر آزاد کریں, رہا کریں, ادروائز ہم آپ کی اس ملک کے اداروں کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو یہ کیا پریشر ٹیکٹکس ہیں یا کچھ اور ہے جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی نے جلسوں کا انعقاد کا فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی حکومت بنے تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اور پھر جتنا بھی یعنی جلسے آ رہے ہیں, پچھلا جلسہ تھا اس کے ایجنڈے کے اندر کوئی بھی عوامی ایشو نہیں تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جلسے جن کے اندر عوامی ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, انہیں بنیاد بنایا جاتا ہے, تو ایسے جلسے زیادہ سکسیسفل رہتے ہیں. جی, ہر جلسہ جو ہے وہ اپنی ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد کن چیزوں کے امکانات کو تلاش کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا جو بھی جلسہ ہوگا, یہ جلسہ پچھلے جلسے کا تسلسل ہے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر بہت سارے خدشات اس کے ساتھ لیے ہوئے آئے گا کہ کیا زبان وہی استعمال ہوگی جو وہاں استعمال ہوئی, اور پی ٹی آئی کا پرسیپشن یہ ہوگا کیا ریاستی جبر ویسا ہی ہوگا جیسے تب ہے. تو میرا خیال ہے کہ جلسے کو ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے بد انتظامی کی, تو کسی بھی معاشرے کے تمام ادارے اس معاشرے کی اجتماعی عکاسی کرتے ہیں. آپ سڑکوں پہ نکلیے, ہمارے ہاں ٹریفک جتنے حسن انتظام سے چل رہی ہے, ہماری سیاست بھی تقریباً ویسی ہی حسن انتظام سے چل رہی ہے. تو یہ تو ایک اجتماعی مسئلہ ہے. جس طرح میاں صاحب نے ذکر کیا کہ بہرحال سیاسی ایکٹیویٹی کو آگے چلنا چاہیے اور اس سے بہتری تلاش کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے خدشات دور جلد ہونے والے نظر نہیں آتے ہیں,
اور ان کے حوالے سے خدشات بھی جلد دور ہوتے ہوئے نظر نہیں صحیح. ناز بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پچھلے جلسے سے پی ٹی آئی نے کیا کھویا, کیا پایا؟ سب کچھ پایا, سب کچھ کھویا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے دونوں میرے بیٹھے ہوئے گیسٹ آپ کے ساتھ اسپیکر ایک بات پہ زور دے رہے ہیں, اور آپ نے بھی اپنے سٹارٹ لائنر میں کہا کہ ادھر سی ایم کے پی نے زبان اچھی نہیں استعمال کی. میں اس بات کو یہاں پہ کنڈیم اس سینس میں کرتی ہوں کہ اگر ہم پریویس ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, ہمارے تمام پولیٹیشین, اگر میں نام لینے بیٹھوں گی تو آپ کا ٹائم کا جو ہے نا کمی کا شکار ہوگا پروگرام. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وہی لوگ جو بڑی بڑی بڑکے مارتے رہے ہیں, وہ آپ کے ملک کے پی ایم بھی ہیں, آپ کے صوبوں کے سی ایم بھی ہیں, آپ کے منسٹر بھی ہیں. اس روایات کو تمام پولیٹیکل پارٹی سے ختم ہونا چاہیے. مطلب آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آپ بچوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا کھویا کیا پایا؟ کھویا تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پارٹی نے کیا کھونا ہوتا ہے, کچھ نہیں کھونا ہوتا. دیکھیں, پایا یہ ہے کہ اس ستائیت کے دور میں اس بخلاہٹ کی جو ہماری گورنمنٹ 47 سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہے, اس نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری پارٹی کے پاس ایجنڈا نہیں ہے. بھائی کیا ایجنڈا ہوگا؟ اس سے بڑا کیا ایجنڈا ہوگا؟ کیا روٹی کپڑا اور مکان سے نکل کے ہمارے ملک میں رول آف لا ایجنڈا نہیں ہے؟ آئین و قانون کی بالادستی ایجنڈا نہیں ہے؟ جب آپ کے ملک میں اکوٹی نہیں ہے, اس سے بڑا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جہاں بہنوں بیٹیوں کی اور چادر اور چار دیواری کی عزت مجروح ہو رہی ہے, کیا اس کو سیاست سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ پولیٹکس ہے؟ نہیں. آپ دیکھیے کہ آپ وہاں عوام کیسے پہنچی تمام بیریئرز اور ہرڈل کے باوجود. تو پایا یہ ہے کہ عمران خان کی محبت, ان کی کال پہ لوگ آج بھی ویسے ہیں جیسے انہوں نے آپ کے الیکشن میں ریفرنڈم کیا تھا. تو عمران خان کی کال پہ جہاں بھی بلایا جائے گا جلسہ تو لوگ ویسے ہی آئیں گے. تو ایجنڈا, اس سے بڑا ایجنڈا کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. میاں وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ناز بلوچ صاحبہ تو یہی کہتی ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ پایا ہے پچھلے جلسے کے اندر, اور پھر یہ بھی کہ اگلا جو جلسہ ہوگا اس کا ایجنڈا بھی یہی ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی. میں اصل میں سب سے پہلے تو بلوچ صاحبہ کا بات کا جواب دیتا جاؤں کہ دیکھیں, آپ کی پارٹی کو لوگوں نے دو پارٹی سسٹم سے ہٹ کے ایک الگ اور مختلف پارٹی سمجھ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ کو ووٹ کیا, آپ کو بہت پذیرائی ملی. ایک بندے کو جس نے ریاست مدینہ کی بات کی, جس نے جو ہے نا وہ بہت اگلی باتیں کی, جو آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سی پارٹیاں جو ہیں وہ پچھلے 20-30 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں, جبکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اگلے 50 سال کی بات کرتا ہے. آپ نوجوان, آپ پورے پاکستان کا جو ہے نا اسے دیکھتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. لیکن ان ساری باتوں میں جو آپ نے ایجنڈے کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں, جو پاکستان قرضے میں جس طرح سے ڈوبا ہوا ہے, پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات ہیں, جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یہاں پہ, جو معیشت کا معاملہ ہے, اس پہ آپ نے کیا پروگرام دیا؟ آپ کے پاس پروگرام ہے کوئی؟ جب آپ یہ پروگرام نہیں دیں گے, صرف آپ بھی وہی بات کریں گے کہ وہ کیا بولتے رہے, اگر آپ نے وہی بولنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا تو پھر ان جماعتوں سے فرق جو ہے نا وہ آپ کو واضح رکھنا ہے کہ آپ یہ لوگوں نے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت اس کو جانتے ہوئے. میڈم مجھے بات کرنے دیجیے گا, آپ مجھے بات کرنے دیجیے. صاحب آپ کو وقت دیا جائے گا, جب آپ کی ٹرن آئے گی تو آپ ریسپونڈ کیجیے گا. مجھے بات کرنے دیجیے گا. دیکھیں, میں ہمیشہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بالکل میں کو اپنی پارٹی کی لائن نہیں بول رہا. میں جو بات کر رہا ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھتا ہوں کہ جناب یہاں پہ جو جس طرح کے آپ نے جب ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو آپ کا معاملہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. آپ کو لوگ اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, آپ باقی لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں. آپ وہ بات کریں جو اس وقت پاکستان کو ان حالات سے کیسے نکالنا ہے. اگر تو آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے, کوئی پروگرام ہے تو وہ دیں. آپ کا آج پاکستان کا نوجوان جو ہے اس کو آپ نے جو خواب دکھائے تھے, جو پاکستان کی یوتھ کو آپ نے جہاں لے کے چلے گئے, اور وہ آج آپ دیکھیں کہ آپ ایک ادارے کے اوپر اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے, اس وقت پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ساری باتیں اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے تو وہ دیں, بجائے اس کے کہ آپ نے اگر وہی کرنا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کی کوئی اچھی پالیسی ہے, یا آپ کو جلسے کی اجازت ملے گی, یا آپ جلسہ کر سکیں گے, یا کر کے بھی آپ کو اس کا کوئی جو ہے نا کچھ حاصل ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو جلسہ کر کے بھی کچھ حاصل ہوگا اگر آپ نے اپنی روش نہ بدلی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. میاں وحید صاحب کی جو بات ہے اس کے اندر دم ہے.
اور پی ٹی آئی جو تھی وہ بالکل اپنے آپ کو مختلف اور الگ تھلگ سمجھ کے اور لوگوں کو ریئلائز کروا کے آئی تھی کہ ہم ان سے بالکل مختلف ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی اسی روش کا شکار ہو گئے، بلکہ ہم خاص طور پہ جلسوں کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں تو وہ لوگ ان سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا، ان کو 2018 میں ووٹ دیے، اب بھی ان کو ووٹ دیے، ہم اس بات سے یعنی اختلاف نہیں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے وہ اپنے لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ہے۔ جتنی بھی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بچا لیا جائے۔ عدالتوں کے اندر جتنے مقدمات ہیں انہی کے حوالے سے ہیں، پریس کانفرنسز انہی کے حوالے سے ہیں، جلسے جلوس انہی کے حوالے سے ہیں، تو ایک عام آدمی کا ایجنڈا کہیں نہیں ہے۔ کتنا ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ عوام کی بھی بات کرے، عام آدمی کی بات کرے، ان کو ریپلیس کیا جماعت اسلامی نے کسی حد تک، یعنی جو عوامی ایشوز تھے ان کو ٹیک اپ کیا، ان کے اوپر انہوں نے احتجاج بھی کیا، حالانکہ یہ جو ایشو تھا بطور اپوزیشن پی ٹی آئی کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا۔ جی اچھا، صورت یہ ہے کہ سیاسی عمل جو ہے یہ بیک وقت جاری ہے، سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہر سیاسی اکائی کی ضرورتیں دوسری سے مختلف ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کچھ خاص ضرورتیں ہیں جس کے تحت ان کا اضطراب کچھ ایسا نہیں ہے جس پہ حیرت ہونی چاہیے، ان کا اضطراب بڑھ رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریاستی نظم سے پی ٹی آئی کے خدشات اور پی ٹی آئی سے ریاستی نظم کے خدشات جلد دور ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ریاست کو اپنے معاملات پہ فوکس کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے بڑا درست کہا کہ ریاست کے مسائل افراد سے نہیں بندھے ہوتے ہیں، ان معاملات سے بندھے ہوتے ہیں جن کے تحت ریاست نے چلنا ہے، افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی معاشی صورتحال کی بہت ابتری سے گزر رہے ہیں، کچھ شنید آ رہی ہے، کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسی میں پھنسے رہیں گے تو وہ زیادہ اہم مسائل جو ہیں ان پہ توجہ نہ جا سکے۔ بالکل صحیح۔ جی ناز صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ 3 سال کی گورنمنٹ کو اب 30 سالوں سے جو لوگ اب اس ملک کے قدرت پہ قابض رہے ہیں یا کسی نہ کسی گورنمنٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں، کبھی پی ڈی ایم 2 کبھی اب پی ڈی ایم 1 کے حصہ بنے رہے، انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 چلیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنا کیا عوام کی بات نہیں ہے؟ یہ انسانی حقوق جس میں حقوق میں سب چیز آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ایز اے اپوزیشن۔ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں سب سے پہلے گندم کا ایشو کس نے ہائی لائٹ کیا؟ پی ٹی آئی نے۔ اس کے بعد آپ کے بجلی کے بلز کے لیے، ٹیچرز کا ایشو ہو، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی وکلا کے جو ایشوز ہیں، ہمارے بار کے تمام ایشوز کو اسمبلی کے فلور پہ کون اٹھا رہا ہے؟ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے۔ اب جب ایک ملک میں آئین و قانون ہی نہیں ہوگا، قانون و قاعدہ ہی نہیں ہوگا، تو وہاں پہ کیسے حقوق اور کیسے آئین؟ جب آئین ہے وہاں کیا بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان باہر ہیں، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو انلیگل، فیک، پریولیج اور بوگس کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے، تو وہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کا باہر آنے کی اگر آواز اٹھائی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے ایجنڈے میں شامل ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم نے 26 ریٹس دائر کی ہائی کورٹ میں، جب گندم کا ایشو ہوا اس پہ ریلی نکالنے کے لیے، جب آپ کے بجلی کے بلز بڑھے اس پہ، اور ہمیں پرمیشن ملتی ہے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اگر پرمیشن نہیں ملتی تو وہ دوسری صورت میں یا پرمیشن نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ تو میری بات سنیں، مسائل ہر پارٹی میں رہتے ناز صاحب، وہ تو نقص امن کا جو ایک امیج ہے، وہ تصور ہے، وہ آپ لوگوں کی پارٹی کے ساتھ جڑ گیا ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے نقص امن پیدا ہوتا ہے، تو اس تناظر میں آپ لوگوں کو اس امیج کو بھی تو زائل کرنا ہے نا۔ سر میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، ہماری انتظامیہ بڑی سٹرونگ ہے، بڑی طاقتور ہے۔ ہم وکلا نے 8 مئی کو نا یہاں پہ اپنے کوٹ کی تقسیم کے سلسلے میں نا ریلی نکالی تھی، جلسہ جلوس تھا ہمارا۔ یو کانٹ ایون امیجن، ہمارے پہ ڈائریکٹ سیلنگ ہوئی ہے، میں بھی اس میں تھی، ہمارے اوپر زہریلا پانی واٹر کینن کے تحت پھینکا گیا ہے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے ہماری انتظامیہ کی طرف سے خود کیا کرایا جاتا ہے، ہمارے ہاں چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جو حق کی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو سنب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ عالیہ حمزہ آ جائیں تھی کورٹ میں، رات بھی اس کے گھر میں پولیس کا ریڈ ہوا تھا۔ مطلب ایک بندے نے اگر کھڑے ہو کے لپ سروس کر دی ہے، زبان چلا دی ہے گندی، اس کے رونا پیٹا جا رہا ہے، جو ماں بہنوں کی چادروں کو اتارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ناز صاحبہ، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ اس کے اوپر کیوں نہیں پروگرام ہوتے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ اس کو کیوں نہیں کنڈیمڈ کرتے؟
सिर्फ जी एक ठीक है ना साहिबा, बंदे ने ठीक कर है, आपका दिया, पॉइंट उसके आ ऊपर गया है, हमें इल्जाम ब्रेक की लगाए। तरफ जाना है। पीटीआई बहुत बुरी है, मुझे जब पता है, ब्रेक से बाकी वापस पार्टी- आएंगे तो फिर कुछ दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे आप हमारे नहीं जी, साथ। दीगर मौजूद जी वेलकम बैक। जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया है और एक इंदिया दिया है कि अगर जेयूआई अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाती है तो इससे उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी छीना जा सकता है और पार्टी को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मियाँ वहीद अहमद साहब, डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब और नाज बलोच साहिबा। वही साहब आपकी तरफ आते हैं, इसका यानी सिर्फ यही मतलब है या इससे हम कुछ और भी अखज़ कर सकते हैं इन केस कि जो जेयूआई है वो अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है वो नहीं करवाती, क्योंकि हमने माजी में देखा कि पीटीआई के साथ क्या हुआ है और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में जबकि आइनी तरमीम आया चाहती है, हुकूमत आइनी तरमीम को लाने की कोशिश कर रही है, तो इससे भी उसके ताने बाने मिलते हैं या यह बहुत सादा सा मामला है? क्योंकि जेयूआई ने वहाँ कहा कि जी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बहुत सारा वक्त चाहिए और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है, तो हमें मोहलत दी जाए ताकि हम लोग इलेक्शन करवा सकें। पहले तो मैं नासाबा की जो बात है ना, उन्होंने कहा हमें 3 साल और 30 साल का, देखें लीडर के लिए जो टाइम है ना वो कोई इतना मैटर नहीं करता। आप देखें कि इंडिया कल तक आपके सामने है कि आपकी मैशत उनसे कहीं बेहतर थी एक ज़माने में। आज एक बंदे ने वहाँ पे एक ऐसा उनको लेके चला, अब वो तो नहीं है मनमोहन सिंह ने, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने एक पटरी पे चढ़ा दिया। उसके बाद मुल्क जो है ना उनका आगे कहाँ पे इस वक्त हम उनका मुकाबला उस तरह से नहीं कर पा रहे। महातीर मोहम्मद ने जो किया है वो आपके सामने है। लीडरों को जो है ना वो इतनी को उनको 20 साल 50 साल नहीं चाहिए होते। प्रोग्राम आप दें तो इंशाल्लाह उस पर जो है ना, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक इंतकामी सियासत करनी है तो फिर उसके लिए तो सदियां चाहिए, फिर उसके लिए तो जो सारी ज़िंदगी चलेगा उस पर। दूसरा जो आपने बात की है अभी इंट्रा पार्टी, मैं तो इसके हमायत में जो हमेशा से कि तमाम पार्टियों के अंदर वो जब तक वो जमहूरी अगर हैं तो पहले तो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाए ना। पार्टियों के अंदर तो ये ताहयात जो है ना वो सदर है, ताहयात ये सारा कुछ इनके अपनी इनकी फैमिलियों से बाहर तो बातें जा ही नहीं रही। लेकिन इस वक्त टाइमिंग बड़ी अहम है, ये बात समझने वाली है कि इस वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं सियासी वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई काम जिस तरह से उनसे मौलाना फजलुर रहमान ने जो किया, मौलाना फजलुर रहमान का जो अभी उनका उसके आज पूरा पाकिस्तान जो है और ख़ास तौर पे पीटीआई के लोग तो अब उन्हें अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान के हक़ में है, जो पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो एक डाका है, जिस तरह से रात के अंधेरे में जो होने जा रहा था, वो चाहे नून लीग के MNAs हों, वो चाहे पीटीआई के हों, वो चाहे पीपल्स पार्टी के हों, मैं समझता हूँ कि हर वो मुहिब वतन जिसको अपने आइन की और अपनी जुडिशरी की, अपनी सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त जिनको ताज़ीम जो समझता है कि उनकी रहनी चाहिए, वो इस बात पे ज़रूर कहेगा कि जनाब ये बात अगर इस वक्त फजलुर रहमान साहब के साथ भी ये किया जाएगा, उनको इस तरह की धमकी या इस तरह का मामला किया जाएगा, तो मैं तो कम अज़ कम इसको बिल्कुल इस पे जो है ना वो उनका किसी तरह का भी साथ हम नहीं देंगे। हम इस पे जो है ना वो मैं तो एहतजाज करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं जैसे मैडम ने पहले कहा कि देखें ये चादर और चार दीवारी के लिए मेरा ख्याल है जितनी बात हमने की है हर जगह पे हम ये बात करते हैं कि इस तरह से ना करें, ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर पीटीआई का बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जब आपने बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के आपने बाकी जमातों के लीडरान को कई साल कई महीने जेलों में रखा बगैर किसी वजह से। सलाहुद्दीन अयूबी साहब आपकी तरफ आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो झुकाव हम देखते हैं अब तक की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं या जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से, वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा रहा है और आज भी वो असद कैसर साहब के ज़ोहराने में शरीक थे। कल जो है साबिक सदर आरिफ अलवी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो इसकी क्या वजह होती है? पीटीआई उनको क्या ऑफ़र कर रही है और हुकूमत के पास ऐसा क्या कुछ नहीं है उन्हें ऑफ़र करने के लिए? बात इतनी सादा तो नहीं है कि जी वो जो उनके बीच में जो डिस्कशन होती है तो वो सिर्फ जो मुसव्वदा है या जो ड्राफ्ट है उसी के साथ वो जमे रहते हैं, चिमटे रहते हैं, दीगर भी तो बातें होती होंगी। अच्छा, मौलाना बहुत ज़हीन सियासतदान है और वो जो भी हर सियासतदान को तमाम मामलात अपने मफादात को सामने रखते हुए, अपनी पार्टी के मफादात को सामने रखते हुए करने चाहिए, तो वो अपने कार्ड्स अपने सीने के बहुत करीब रख के इस्तेमाल करते हैं।
میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ مولانا جانتے تھے کہ یہ نہیں ہو پائے گا، تو انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ ایک نہ ہو سکنے والے کام کا حصہ بن کے ان کو کیا ملتا، اور انہوں نے بہت سمجھداری سے آخری وقت تک تیل دیکھا، تیل کی دھار دیکھی، اور جب یہ جانا کہ یہ میری شمولیت سے بھی اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے بڑے سلیقے سے اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اور پی ٹی آئی کو ایک ایسا احساس دلا دیا کہ دیکھیے میں نے ایک اصول کی بنیاد پہ ایسے معاملہ چلایا ہے، اور ان جیسے زیرک سیاستدان کو اس جیسے چھوٹے معاملات میں پھنسا کر ان سے کچھ لیا نہیں جا سکتا، بلکہ جو مل سکتا ہے اس کو کھونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ سمجھداری کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جیسے معاملات پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو آپ زج کرنے کی کوشش کریں، تو ایسا ہو نہیں پائے گا۔ میاں وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک روایت رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کا یعنی سربراہ بنایا جاتا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے بار بار پی ٹی آئی کو لکھ رہی ہے کہ آپ ہمیں 4 نام دے دیجئے، ہم ان 4 ناموں میں سے کوئی ایک کے اوپر اتفاق کر لیں گے، مگر پی ٹی آئی جو تھی وہ صرف ایک نام دے رہی تھی۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 4 نام نہیں دیتے ہیں تو ہم قائم مقام اس کا جو کوئی چیئرمین ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور جب آپ 4 نام بھیجیں گے تو ہم پھر اس کو ہٹا کے ان 4 ناموں میں سے کسی ایک کو بنا دیں گے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا تذبذب کا شکار تھی؟ وہ جس کا نام تجویز کرتی تھی اسی کو بنانا چاہتی تھی، اس سے تو حکومت کو پرابلم تھا۔ دیکھیں، یہ آج تک تو ایسا ہی ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ لیڈر اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپوزیشن کرتی ہے، اور میرا خیال ہے ان کا رائٹ بھی ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں تو ایک سیاسی بات کروں گا کہ سیاسی اس تسلسل کو چلانے کے لیے جس طرح سے چل رہا ہے، جو پہلے ہماری روایت رہی ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن چلیں اگر کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کا ڈیڈ لاک ہے تو اس میں بھی چاہیے پارٹیوں کو بڑا دل کر کے اس وقت جو حالات ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ اور نام دے دیں۔ پارٹیوں کے اندر کوئی ایک بندہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی ضد والی بات تو نہیں ہے۔ اگر پارٹیاں ہیں تو اس میں دیکھیں جیسے پاکستان کے اندر جو ابھی جوڈیشری میں ہونے جا رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بندہ ہے ہمارے پاس، وہ کسی بھی ادارے سے جب اس کی ایکسٹینشن کی یہاں پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور پیچھے نہ تو ہمارے پاس کوئی قابل لوگ ہیں، نہ ہی ہم نے کوئی ایسا کوئی ہمارے جو انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اتنے قابل ہیں کہ وہاں پہ کوئی اچھے لوگ آئے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پارٹی کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا، پارٹیوں میں بے شمار لوگ ہیں۔ آپ ایک اگر نہیں کسی وجہ سے بات بن رہی تو دوسرا نام دے دیں، اس کو معاملے کو چلنے دیں، لیکن کسی جگہ پہ اس طرح سے بالکل ضد بنا کے اور ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ضد کر کے بیٹھ جانا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی صاحب، ایک بہت دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر ایک رحمت اللہ للعالمین کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے اندر جو افغان کونسلیٹ تھے وہ بھی موجود تھے، اور اس کانفرنس کے آغاز میں جب پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ بجایا گیا تو وہ اس ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے رہے، اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز یا شواہد بھی موجود ہیں کہ جب وہ چین کی کسی پریس کانفرنس میں یا کوئی اس طرح کی تقریب کے اندر وہ شرکت کرتے تھے تو جب چین کا ترانہ بجتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی بھی ہے۔ پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے اس نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا افغانستان کے لیے، افغانیوں کے لیے؟ 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ہم نے ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی مدد کی ہے، اور ان کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہماری یعنی نہ تو پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ پاکستان کے قومی ترانے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور نفرت اتنی ہے کہ کیا بتایا جائے۔ چند ماہ پہلے ایک ورلڈ کپ کا میچ تھا، اس کے اندر افغانستان نے پاکستان کو ہرایا، تو اس کے بعد جس طرح سے ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کے جو الفاظ تھے وہ یہاں دہرائے نہیں جا سکتے۔ جی، سفارت کا میدان جو ہے یہ معاملات کی بہتری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ معاملات کی خرابی کو بہت زیادہ اچھالنا سفارتی کامیابی کے کسی رستے کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ جو ہوا ظاہر ہے افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے سوچنے کی بات، افغانستان کو قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو کے شاید کچھ مل سکتا تھا، اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو کے ان کو کیا مل سکتا تھا ماسوائے اس کے کہ ان جذبات کو تسکین مل سکتی جو اندر ہی اندر پنپ رہے ہیں
جن سے کچھ ہم واقف ہیں اور کچھ ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے. تو ایک عجیب اضطراب کا رویہ ہے. تعلقات کو جب توڑنا ہو تو ہم احسانات گنتے ہیں, تو اگر ہمیں بنانا ہو تو ہم ان باتوں کو, ان مثبت باتوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے بہت طویل اس ملک کی تشکیل سے پہلے سے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں, تو میرا خیال ہے اس معاملے کو حکمت کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے. افغان وہ جو مندوب وہاں موجود تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ انفرادی نہیں ہوگا, وہ افغان ریاستی نظم کے اندر فیصلہ ہوا. وہ کیا ایسی بات ہے, وہ کچھ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے, کیا ہم نے اس کو, اس سگنل کو, اس جیسچر کو وصول کیا؟ کیا یہاں سے کچھ پیش بندی ہوئی کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو ہم روک سکیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھا کے خرابی تلاش کریں, ہمیں حکمت سے, بہرحال ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. بین الاقوامی ریاستی نظام کے اندر آپ اپنے مفادات تو بدل سکتے ہیں, اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے. ناز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم افغان کونسلیٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو کل جو ہے وہ رحمت اللہ عالمین کانفرنس ہوئی ہے پشاور کے اندر, اور وہاں افغان کونسلیٹ موجود تھے. جب پاکستان کا ترانہ بجایا گیا تو اس وقت وہ کھڑے نہیں ہوئے, اور جو سفارتی آداب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی ہے. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر افغانی اور طالبان ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں. پی ٹی آئی نے ان کو لا کے یہاں بسایا بھی, کچھ یہاں سے چلے بھی گئے تھے. تو ایک ایسا ملک جس کے جو سفارتکار ہے یا اس کے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ پاکستان کی کتنی قدر کرتے ہیں, پاکستان کو کتنے احترام سے دیکھتے ہیں, وہ ان کے اس عمل سے واضح ہو گیا. تو ایسا کیا ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں؟ کیونکہ اب دہشت گردی کی کارروائیوں کے بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اس کی بھی مخالفت کرتی ہے, کہتی ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے. جیسے ایوبی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جیسے آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے, ویسے جغرافیائی جو حالات واقعات ہیں وہ بھی نہیں بدلے جا سکتے. دیکھیں, کسی بھی ملک کی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے کے وہ ہمارے نیبرز ہیں اور وہ رہیں گے. گورنمنٹ کوئی بھی آئے, اپوزیشن کوئی ہوئے, وہ ہمارے ہمسائے تھے, ہیں اور رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے ہوتی رہی تھی, تب بھی ہوتی رہی تھی. اس میں بھی کوئی بڑا, اگر پی ٹی آئی نے یہ بات لی تھی یا انیشیٹو لیا تھا تو وہ برا نہیں تھا, وہ فار دا لارجر بینیفٹ آف پاکستان تھا کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے اچھے سے رہنا چاہیے. ایک طرف تو آپ کے مودی سرکار اسپیشل طیارے پہ آ کے آپ کے گھر میں آتے ہیں اور فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں, اس چیز کو بیئریبل سمجھ کے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. یہاں میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں دونوں کان اور دونوں آنکھوں سے چیزوں کو ایکولی دیکھنا چاہیے اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اس میں جو اہم رول ادا کر سکتا ہے آپ کا میڈیا کر سکتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور آج کل سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیکھیں ود دا اسپر آف مومنٹ چیزیں آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں. یہاں پہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہو رہی, کسی گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمسایہ ممالک کی ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کوئی بھی ہو یا اپوزیشن کوئی بھی ہو, ہمیں دیکھیں ان کے سفارت خانے نے کھڑے ہو کے ہمارے ترانے کا احترام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ وہ ان کی اپنی تھنکنگ ہے, ان کا اپنا, جیسے ابھی بیٹھے یوبی صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی ایجوٹیشن کا سٹائل ہوگا. یہ بھی ڈز ناٹ مین کہ ہم صبح اٹھا کے ان کو پھینک دیں. ناز صاحبہ کو پوائنٹ آ گیا, چیزوں کو پوزیٹو وے میں لیتے ہیں نا, وہی صاحب ناز صاحبہ تو تو کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے, تو ابھی 2 دن پہلے جب افغان ناظم الجمہور ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے علی یمن گنڈا پور کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی جو ریاست کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں. ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں گے اور اپنی ٹرمز کے اوپر بات کریں گے. تو جن کے ساتھ وہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ تو ان کا رویہ اس عمل سے بڑا واضح ہے. میں تو سمجھتا ہوں جی یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی کی ایک مثال ہے سامنے, کیونکہ ہم نے آج تک اتنا بڑا ان کے لیے جو کچھ کیا ہے
اس کو ہم نے اس طریقے سے نہ انہیں ریئلائز کرا سکے، نہ ہم اس کو کیش کرا سکے. ہم نے تو آج تک اور اگر یہ ہماری اندرونی جو لڑائیاں ہیں اگر اسی طرح رہیں تو افغانستان کی جو اس وقت حالت ہے دنیا میں کتنے نمبر پہ ہے، اگر وہ بھی ہمیں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ جب آپ وفاق کو چھوڑ کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ جی ہم خود ہی ان سے بات کریں گے، تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں نا کہ یہ بھی ان کے لیے ایک آپ راستہ دے رہے ہیں نا ان کو. یہ یہاں پہ صرف اور صرف جیسے میڈم نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی بات ہے، یہ ریاست کی بات ہے، نہ کہ کسی حکومت کی، نہ ہی یہ کسی پارٹی کی بات ہے. جب آپ ملک کی بات کریں گے تو آپ کو سارا جو ہے نا وہ آپ کے پورے جو ہے نا لارجر ایک جو ہے نا اس کے دیکھنا ہوگا ملک کے مفاد میں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا آپس میں سلوک ہو اور آپ کی ایک بات ہو. جب خارجہ پالیسی کی بات ہو، جب ہمسایوں کی بات ہو تو آپ ایک جو ہے نا وہ ہوں پیج پہ، ساری پارٹیاں ایک پیج پہ ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کبھی بھی ہم ایک پیج پہ نہیں رہے. وہ انڈیا کے ساتھ تعلق ہو، وہ ہمارے افغانستان سے ہوں، وہ ہماری امریکہ کی ہو یا چائنا کا معاملہ ہو، ہم دعوے ضرور کرتے ہیں، باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک حکومت کے جاتے ہی ساری کی ساری پالیسیاں جو ہے نا وہ بدل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ایک قدم آگے جانے کی بجائے ہم حکومت بدلتی ہے تو 10 قدم پیچھے کو جا رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پیج پہ یہ خاص طور پہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاستدانوں کی خاص طور پہ ناکامی ہے. صحیح. ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب، کوئی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہے، وہ کسی ایک آدمی کی یا کسی ایک ادارے کی وہ خارجہ پالیسی نہیں ہے. جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں، ذمہ داران ادارے ہیں اور ان اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس بلاک میں شامل ہونا ہے، کس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو پھر بیچ میں کوئی ایسی سیاسی جماعت یعنی کس طرح سے اپنا ایک الگ راستہ بنا سکتی ہے. دہشت گردی ایک ایسا افریت ہے جس سے پاکستان دہائیوں سے لڑ رہا ہے اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. مگر کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس آپریشن کی مخالفت کرتی ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں. جب کوئی یہ یعنی ہم میں سے کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے تو وہ غدار ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں افغانستان پاکستان کو کم نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی جاتی ہے. بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ اجتماعی ریاستی نظام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کی اکائیاں اس نظم کا حصہ بن کر اس کو مزید طاقتور بنانے کی بجائے اس نظم میں اپنے حصے کی پہ لگنے والی ضرب کو رسپونڈ کرنے کے لیے لائنز کراس کر رہے ہیں. یہ بات الزام دینے سے تو حل ہوگی نہیں. اب اگر ایک ریاستی اکائی اپنی موجودگی کو تسلیم نہ کیے جانے پہ ایک ایسی لائن کراس کر رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ اس عمل یہ کس عمل کا رد عمل ہے. تو ہر فیصلہ کوئی خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو حکومت پاکستان سے باہر کو دے سکتا ہے. تو اگر آپ کو ریاستی نظم کے اندر اپنے وجود کے برابر طاقت کا یقین نہیں ملتا یا اس کے استحقاق سے محرومی نظر آتی ہے تو پھر آپ اس سے باہر نکل کے، یہ ہے بدقسمتی کی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات تلاش کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کی رد کرنے کے اوپر اپنا فوکس زیادہ کریں. ناز صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے، آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے جو سیاسی قوت ہے ان کو سوچنا چاہیے ہم سب سے پہلے اپنے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے ملک میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دشمن کی طرح لیتے ہیں تو باہر کے دشمن پھر ہمارے اوپر حاوی ہوں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سب کو ٹیبل ٹاک پر بیٹھنا چاہیے، ملک پاکستان کے لارجر بینیفٹ کی بات کرنی چاہیے. جمہور اور جمہوریت کا حکم اسی میں ہے. آپ کو عوام پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے ملک آئین و قانون کی بالادستی کے اوپر بات ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ اور میاں وحید صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.